میرے سامنے میری والدہ اور میری پھپھو کو شہید کیا گیا، کیونکہ ایک ایک قطرہ خون شام و سحر بولتا ہے، تو نے کاٹا جو شہیدوں کا جگر بولتا ہے، اے میرے قاتل کبھی کربل کی کہانی پڑھ لے، ظلم جب بڑھ جائے تو نیزوں پر بھی سر پڑ۔ کسی سے کسی کا بھائی چھینا جا رہا تھا تو کسی سے بچوں کا باپ چھین لیا گیا تھا اور کسی سے بچوں کی ماں چھین لی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج سے 8 سال پہلے 17 جون 2014 کو یہاں پر ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، اور اس وقت ہمارے ساتھ بسمہ موجود ہیں۔ ان کی والدہ ان کی پھپھو کو اسی ثانیہ کی زد میں شہید کیا گیا تھا، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کی عمر بھی بہت کم تھی، تو جب آپ نے سنا کہ آپ کی والدہ اور آپ کی پھپھو جان کا انتقال ہو گیا تو تب آپ پر کیا بیتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 جون 2014 سانحہ ماڈل ٹاؤن والے دن میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی موجود تھی۔ میرے سامنے میری والدہ اور میری پھپھو کو شہید کیا گیا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، اور شہداء کے وارثین اور جتنے بھی اس دن شہید ہوئے ان سب کے لیے قیامت کا دن تھا، اور پاکستان عوامی تحریک منہاج القرآن اور ان کے قائد کے لیے بھی وہ ایک نہایت کرب اور دکھ کا دن تھا، اور اس سانحے کی شدت آج 7 سال بعد بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس دن کی تڑپ، اس دن کی ظلم کی جو ایک انتہا اور ظلم کی رات برپا کی گئی تھی، جہاں کسی سے کسی کا بھائی چھینا جا رہا تھا تو کسی سے بچوں کا باپ چھین لیا گیا تھا اور کسی سے بچوں کی ماں چھین لی گئی تھی۔ معصوم نہتے شہریوں کے اوپر کیسے ریاست کے نام نہاد محافظوں نے گولیاں کی ایسی بوچھاڑ کی کہ شاید سانحہ ماڈل ٹاؤن اس تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہونے کے ساتھ ایک منفرد ترین سانحہ اپنی نوعیت کی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، کہ جس دن ریاست نے اپنے ہی جو لوگوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، پولیس لوگوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، آپ کے حفاظت کرنے والوں نے ہی آپ کے اوپر اس طرح سے ظلم کیا کہ جیسے لگتا تھا کہ ہم کشمیر اور فلسطین اور برما میں موجود ہیں۔ یہ پاکستان نہیں، یہ ریاست پاکستان نہیں ہے۔ یہاں ایسے سلوک اپنے شہریوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا جیسے کسی دشمن پر یا کسی دوسرے ملک کے شہریوں پر کیا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ظلم کی بات یہ کہ 7 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد، نہتے اور معصوم شہریوں کو شہید کرنے کے بعد، 7 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد، سانحہ ماڈل ٹاؤن انصاف کے حوالے سے اور قانونی تقاضوں سے دیکھے تو آج بھی ماڈل ٹاؤن کا کیس وہاں ہی کھڑا ہے جہاں 17 جون 2014 کو کھڑا تھا۔ 17 جون 2021 کو بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کیس وہاں ہی کھڑا ہے۔ پاکستان عوامی تحریک منہاج القرآن، ان کے قائد، شہداء کے وارثین مسلسل 7 سال سے جدوجہد کرے ہیں۔ ہم کوئی بھی ایسا محاذ نہیں، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں جس میں ہم نے نہ کیا ہو، سیاسی لے لیں چاہے اس کو قانونی طریقے سے لیں، ہر طریقے سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء نے اور ان کی تحریک اور قائد نے بھرپور محنت کیا، لیکن بدقسمتی سے انصاف نہیں ملا۔ جہاں تک بات کی جائے انصاف کی، تو 7 سال ہونے کو ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کو۔ تو آج حکومت ہے عمران خان صاحب کی، جو کہ آج سے 3-4 سال پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر انصاف کا خود دعویٰ کرتے تھے، انصاف مانگتے تھے، مگر آج وہ بھی انصاف دینے سے قاصر ہیں، وہ اس پر بات ہی نہیں کرتے۔ تو دوسری طرف میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کی جسٹس ثاقب نثار صاحب سے ملاقات ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، سابق چیف جسٹس، تو انہوں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ کیا وہ بھی انصاف نہیں دلوا سکے؟ بالکل، میری چیف جسٹس میاں ثاقب نثار سے جو ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ بیٹا آپ اپنی اسٹڈیز کو فوکس کریں، انصاف دلانا ہمارا کام ہے، اس ملک کی ریاست کا کام ہے۔ جب ریاست اور ادارے موجود ہیں تو پھر آپ کو دربدر ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا کام اپنی اسٹڈیز کو فوکس کرنا ہے۔ تو ان کی اس امید کے بعد، ان کی اس کمٹمنٹ کے بعد، کیونکہ ایک ادارے کے سربراہ کی کمٹمنٹ تھی، تو ایک ادارے کے سربراہ کی کمٹمنٹ پورے ادارے کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، تو لگا تھا کہ اب ان کی کمٹمنٹ کے بعد انصاف کا بول بالا ہوگا اور انصاف میسر آئے گا اور ہم واقعی ہی میں اپنی اسٹڈیز کو ٹائم دے سکوں گی۔ لیکن انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی سے کہ اس چیز کو بھی نہیں کہ کیا گیا اور ابھی تک انصاف نہیں ملا، اور موجودہ پرائم منسٹر
पूरी आवाम ने देखा, सब ने देखा कि वो किस तरह हमारे स्टेज पे हमारे साथ मिलकर ये कहते थे कि शोहदाए मॉडल टाउन को इंसाफ देना सबसे मेरा अव्वलीन फरीज़ा है। मैं 30 दिनों के इक़्तिदार संभालने के बाद 30 दिनों के अंदर मॉडल टाउन के शोहदा को, सुनामी की बात करते हैं कि 100 दिनों में इंसाफ दें, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मदीने की रियासत का ख्वाब देखते हैं कि मदीने की रियासत बनाएंगे, तो ये कैसी मदीने की रियासत है जहाँ इंसाफ ही नहीं मिल सकता। मैं आज इस प्रोग्राम सबको मैं कहना चाहूँगी कि अगर शोहदाए मॉडल टाउन को इंसाफ ना मिला, आप सब इस टाइम आपको अल्लाह पाक ने इक़्तिदार दिया हुआ है, आप सबको अल्लाह पाक ने ताकत दी हुई है। अगर आपने शोहदाए मॉडल टाउन को इंसाफ नहीं दिलाया तो याद रखें एक अदालत खुदा के यहाँ भी है। वो दिन दूर नहीं जब हम अल्लाह ताला की अदालत में हम शोहदा के वारिसीन के हाथ होंगे और आपके गिरेबान होंगे, क्योंकि एक कतरा खून शामो सहर बोलता है, तूने काटा जो शहीदों का जिगर बोलता है, ऐ मेरे कातिल कभी करबल की कहानी पढ़ ले, जुल्म जब बढ़ जाए तो नेज़ों पर भी सर बोलता है। बिल्कुल, इस सानिया मॉडल टाउन का इंसाफ ना मिलने पर तो इदारों पर भी सवालिया निशान है। जस्टिस साकिब निसार साहब ने खुद वादा किया मगर इंसाफ ना दिलवा सके। आज तक अदलिया में केसेस चल रहे हैं मगर इंसाफ नहीं मिल रहा। दूसरी जानब फ़ौज की बात की जाए तो जनरल राहील शरीफ साहब ने डॉक्टर तैयब कादरी साहब से खुद वादा किया कि वो इंसाफ दिलवाएंगे मगर वो भी इंसाफ ना दिलवा सके। और तीसरी तरफ हुकूमत को देखा जाए तो इस वक्त हुकूमत भी उनकी है जो वादा करते थे इंसाफ का, तो इस वक्त हुकूमत पर भी सवालिया निशान है, अदलिया पर भी सवालिया निशान है और फ़ौज पर भी कि इसका इंसाफ क्यों नहीं किया जा रहा। तो बिस्मा दूसरा हमें ये बताएं कि जब ये सारा मामला हुआ उस वक्त की हुकूमत को बड़े मसाइल हुए क्योंकि डॉक्टर साहब ने धरने दिए, डॉक्टर साहब ने एहतजाज किए, डॉक्टर साहब ने पूरी आवाज़ उठाई, तो उसके बाद क्या आपको कोई ऑफ़र्स आई, कुछ लोग आपके पास आए कि आप इस केस से पीछे हट दें? बिल्कुल, क्योंकि जिस वक्त सानिया मॉडल टाउन बर्पा किया गया उस वक्त जो हुकूमत थी वो ही कातिल थे। सानिया मॉडल, मुझे ये बात कहने में कोई आड़ नहीं कि सानिया मॉडल टाउन करवाने वाले हुकूमत वक्त थे, नाम नेहाद मुहाफिज थे। तो उनके बाद जब उनको पता लगा कि शोहदाए मॉडल टाउन के लवाहिकीन आम पाकिस्तानी शहरियों की तरह नहीं है जो किसी न किसी बात पे कमिटमेंट करके पीछे हो जाते हैं। बहुत से लोग दियत के नाम पर अपने केस छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे कायद की तरबियत नहीं, हमारे कायद एक अजीम जज्बा रखते हैं, हमारे कायद वक्त के मुजद्दिद हैं और उनके कारकुन भी एक अलग हैसियत रखते हैं। आज 7 साल का अरसा गुजर जाने के बाद, इतनी तकालीफ और मुश्किलात के बाद हमारे पाया इस्तक़लाल में लर्जिश नहीं आई। मैं अपनी बात क्या करूँ, जितने भी शोहदा के वारिस हैं सबकी नुमाइंदगी करते हुए मैं ये बात कहूँगी, हम इंशाल्लाह अपने कायद के साथ खड़े हैं। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक इंसाफ की जद्दोजहद करते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और मायूसी बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह इंसाफ मिल के रहेगा, इंसाफ बरहक है और ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। जी, तो नाज़रीन आपने जाना कि सानिया मॉडल टाउन के जो लवाहिकीन थे वो आज भी पुरज़्म है इंसाफ की खातिर। 7 साल बीत जाने के बावजूद आज भी उनकी उम्मीदें टूटी नहीं और उनकी वो पूरी उम्मीद है कि उनको इंसाफ दिया जाएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह। वैल्यू न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।